اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بھی تھے، قرآن کے حافظ تھے، پھر دنیا کے علوم سے بھی آپ واقف تھے۔ آپ کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف بیگم بازار میں مسجد چاند تارا میں حضرت سلیمان چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو بابا فصیح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بیدر والے۔ تو محبوب علی پاشا یعنی عثمان علی پاشا کے والد، چھٹویں نظام کا دور تھا، اور نرسم پیٹ اس زمانے میں بہت مالدار علاقہ تھا۔ تو یہاں پر تحصیلدار کی ضرورت تھی، تو محبوب علی پاشا حضرت سلیمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضرت ورنگل کا ایک صوبہ ہے، ایک تعلقہ ہے، وہاں پر ایک تحصیلدار کی ضرورت ہے، آپ کسی ایک کو تعین فرمائیے، کسی ایک کو اس مقام پر مقرر فرمائیے۔ حضرت نے سلیمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب علی پاشا سے کہا کہ یہ بندہ میرا مرید ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور دنیا کے علوم سے بھی واقف ہے، یہ بالکل متقی پرہیزگار شخص ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو تحصیلدار بنا دو۔ تو محبوب علی پاشا نے آپ کو نرسم پیٹ کا تحصیلدار بنا کر مقرر فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے یہاں پر، تو آپ سے پہلے کے بزرگ ہے حضرت جمال بہر، فصیح بابا سرکار کے آنے سے پہلے حضرت جمال بہر پہلے تشریف لا چکے تھے۔ تو آپ جو ہے نا اپنی ملازمت کرتے، پھر اس کے بعد حضرت جمال بہر کی درگاہ میں گھنٹوں مراقبے میں رہتے، اور جو یہاں کی قدیم مسجد ہے، پتہ نہیں اب وہ مسجد ہے یا نہیں، کہاں ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نرسم پیٹ کی بڑی مسجد ہے جو اس زمانے سے ہے، 300 سال اس کی تاریخ بتایا تھا۔ تو آپ جو ہے نا اپنی ڈیوٹی کے بعد اس مسجد میں تشریف رکھتے۔ آپ کا ایسا معاملہ تھا، کتا گوڑم میں ایک درگاہ ہے حضرت فیض اللہ شاہ صاحب کی، جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتا گوڑم حضرت کے وصال کے بعد وہ فیض اللہ شاہ صاحب۔ اچھا، فیض اللہ شاہ صاحب کون ہیں؟ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ جن کی بارگاہ ناگپور میں ہے، وہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے لنگر کے خادم تھے حضرت فیض اللہ شاہ صاحب۔ جب آپ کتا گوڑم کو آ رہے تھے جنگل سے، تو کیا بولتے ہیں، کوئیڑ گونڈ جو ہو، وہ لوگ جادو کے ذریعے آپ پر کچھ مصیبتیں بھیج رہے تھے، جادو کے وار چلا رہے تھے، اور ایک شیر کو حضرت فیض اللہ شاہ صاحب کی طرف دوڑا رہے۔ وہ شیر دور سے فیض اللہ شاہ صاحب تک پہنچا، اس کے بعد وہ خاموش ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ تو فیض اللہ شاہ صاحب قبلہ اس شیر کا کان پکڑ کر اس کے پیٹھ پر بیٹھے، وہ کوئیڑ دیکھنے لگے سارا منظر۔ اس کے بعد وہ کوئیڑ سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ فیض اللہ شاہ صاحب قبلہ کو جب سرکار بابا فصیح بابا کے بارے میں معلوم ہوا، تو وہ یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں پر حضرت کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے تھے۔ تو ایسا معاملہ سرکار بابا فصیح الدین رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سلسلے چشتیہ سے ہے، اور آپ نے یہاں پر نرسم پیٹ میں دین متین کا بہت کام کیا۔ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول فرمائے۔ میں ابھی ہمارے ریاض صاحب اور صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بھائی جو فصیح بابا جو کام لے کر نرسم پیٹ کو آئے ہیں، اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، مصطفیٰ کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے۔ آج یہی بات کی ضرورت ہے ہم کو۔ آج آپ غور کرتے ہوں گے، پیپر پڑھنے والے، نیوز پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں کیا حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے، آج سے 50-60 سال پہلے
غیر بھی مسلمان کا بہت ادب کرتا تھا. مسجد کے سامنے سے بھی اگر گزرتا تو وہ چپل چھوڑ کر مسجد کے سامنے سے جاتا تھا. آج کیا ہو گیا؟ جو مسجد کا ادب کرنے والے تھے آج مسجدوں کو توڑنے کے لیے نکلے ہیں. ان کے دلوں سے مسجدوں کی اہمیت نکل گئی اور اس کے قصوروار ہم سب ہیں. اگر ہم مسجدوں سے رشتہ جوڑ کر رکھتے تو ظالموں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کی طرف آنکھ بھی اٹھا کرتے. آج کئی مساجد توڑے جا رہے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا. اور یاد رکھو، جو مسجدوں سے رشتے توڑ لیتے ہیں اللہ انہیں در بدر کر دیتا ہے، انہیں غیروں کی چوکھٹوں پر ڈال دیتا ہے. آج لوگ نئے نئے بیماریوں میں مبتلا ہے، نئے نئے مصیبتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے. آج آپ غور فرمائیں، میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا تھا لیکن بات نکل گئی تو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. میں سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہر طرف مسلمان پریشان ہیں. سودی قرض مسلمانوں میں، رشوت خوری مسلمانوں میں، جتنے اللیگل کام ہیں وہ سارے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں. ارے یہ قوم تو دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی. اس جگہ پر سرکار غریب نواز آئے تھے جہاں لوگوں کو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. جس قوم کو ہم نے کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، زندگی گزارنے کا قرینہ ہم نے دیا تھا، آج وہ قوم ہمیں نیچا بتا رہی ہے. کیوں؟ سارے برائیاں ہم میں آ گئی ہیں. اولیاء اللہ یہی تو کام کرتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو نکالتے تھے، اچھائی کی طرف لاتے تھے. اولیاء اللہ بروں سے نفرت نہیں کرتے تھے. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو برائی برائی ہی ہے، مجھے برے سے نفرت نہیں ہے، برائی سے نفرت ہے. تو اولیاء اللہ بروں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بروں کو اپنے قریب کرتے تھے، اچھائی کا راستہ دکھاتے تھے اور برائی سے نفرت کراتے تھے. تو آج ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو برائی جانیں اور برائی سے رشتہ توڑ کر اچھائی کی طرف آئیں. اگر ہم اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ 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 پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو دبا سکے. ارے کیا نہیں دیکھتے ہم اجمیر کی دھرتی پر؟ کیا ہم نہیں دیکھتے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ پر؟ کیا ہم نہیں دیکھتے سرکار بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے حضرت معشوق ربانی کی بارگاہ میں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے حضرت افضل بیابانی کی بارگاہ میں؟ اپنے تو اپنے، غیر بھی اپنے سروں پر غلاف لے کر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان غیروں کو اولیاء اللہ کے قدموں میں جھکا دیا؟ بس بات یہی ہے کہ اللہ کے ولی صرف ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے تو اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے، وہ تعلیم دیتے تھے تو اللہ اور رسول کی خوشنودی کی تعلیم دیتے تھے. آج ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے عمل کریں، ریاکاری سے دور ہو جائے، دکھاوے کی زندگی سے دور نکل جائے. جو بھی کام کرے اللہ اور رسول کے واسطے کرے، پھر دیکھے ہمارے گھروں میں بھی خوشحالیاں ہوں گی. اللہ تعالی ہماری گفتگو کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.